السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں شگفتہ میم جو آپ کو فائز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی ہے اردو. تو آج میں آپ کو آتش یعنی خواجہ حیدر علی آتش کی غزل جو ہے وہ سمجھاؤں گی. تو خواجہ حیدر علی آتش جو ہے اس کا اصلی وطن جو تھا فیض آباد میں تھا، اور بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو آتش نے بچپن سے ہی بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا، اور پھر آخر میں اس کی بینائی بھی چلی گئی، جس وجہ سے وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے. تو ہر کوئی مطلب اس کے جو شاگرد جو تھے وہیں پر آتے رہتے تھے. تو آتش جو ہے مطلب ان کی شاعری مطلب جو تھی بہت مشہور تھی، اور اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے تھے. تو آج میں آپ کو خواجہ حیدر علی آتش کی غزل جو ہے، پہلی غزل یہ سمجھاؤں گی. اس کی پہلی خالی ایک ہی غزل ہے جو یہاں پہ میں سمجھاؤں گی. دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، دہن کا مطلب ہے منہ، زبان، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس طرح باتیں کرے، اس کی زبان پر ایسے کلام آتے، ایسے باتیں سننے کو ملتی ہے جس سے شاعر کا دل جو ہے مطلب دکھی ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب کو شاعر کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، جس وجہ سے وہ جو بھی باتیں کرتا ہے اس میں ناراضگی ہی ظاہر ہوتی ہے. تو یہی کہتا ہے شاعر کہ میرے محبوب کے زبان پر جو باتیں سننے کو ملتی ہے تو اس سے اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیا کیا. تو کیسے کیسے، گل کا مطلب ہے پھول. شاعر کا کہنا ہے یہ زمین جو ہے، یہ چمن جو ہے، یہ ہر طرح کے پھول کھلاتی ہے، ہر طرح کے رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں، اور آسمان جو ہے ہر وقت رنگ بدلتا ہے، کبھی بادل، کبھی دھوپ، کبھی بارش. تو اس طرح سے یہاں سمجھانا چاہتا ہے آتش یہ کہ یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے. تو یہاں پر جو آتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کو یہاں سے چلے جانا ہے. تو یہ زمین جو ہے اس لیے نئے نئے گل کھلاتی ہے، اور آسمان بھی رنگ بدلتا ہے. اس طرح سے دور بھی بدلتا رہتا ہے، آج ہمارا دور ہے کل کسی اور کا دور ہوگا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کیسے 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 یہاں ردیف ہے، اور گما درمیاں جو ایک سیم آواز نکلتی ہے لاسٹ میں، تو اس کو کہتے ہیں ہم قافیہ لفظ. تو پہلے والے مصرے میں مطلع کہتے ہیں، غزل کا پہلا والا مصرع مطلع ہوتا ہے جس میں ہم قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے. نہ گوری سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہاں پر سکندر جو ہے یونان کا بادشاہ تھا جو بہت مشہور تھا، جس نے پوری دنیا فتح کی تھی. فاتح وہ مانا جاتا، سکندر اعظم مانا جاتا ہے. اور یہاں پر دارا جو ہے یہ بھی ایران کا بادشاہ تھا جو مانے جاتے تھے. تو یہاں پر گور کا مطلب ہے قبر. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ جو تھے، بڑے بڑے عالم جو تھے، جو مانے جاتے تھے اپنے کارناموں کی وجہ سے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. ان کی قبر کا نشان جو ہے کہیں پر نہیں ہے، تو ان کا نشان بھی مٹ چکے ہیں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، تو ان کے نشان تک مٹ چکے ہیں. اس طرح سے یہاں شاعر یہ کہتا ہے یہ دنیا جو ہے ناپائیدار ہے، اس کی کوئی پائیدار نہیں. یعنی کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے اس دنیا میں، چاہے کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی عالم، کوئی بھی بادشاہ. یہاں تک کہ سکندر جو تھا بہت ہی مشہور تھا، فاتح تھا، یعنی پوری دنیا پر بہت بہادر تھا وہ. تو اس طرح سے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. تو اس طرح سے ہر انسان کو اپنی جگہ پہ یہ سوچنا ہے کہ اپنے آپ کا پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے عہدے کا، اپنے حسن کا، اپنی جوانی کا، کیونکہ ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے. دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے. دل و دیدہ، دیدہ کا مطلب ہے
دیدہ کا مطلب ہے آنکھ. اہل عالم ہیں، کہتے ہیں دنیا کے لوگ، تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے. شاعر کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں، اپنے محبوب کو کہتا ہے، اس دنیا میں اگرچہ کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے ہمدرد، لیکن میری آنکھ میں، میرے دل میں محبوب کے لیے بہت سارے گھر ہے، کیونکہ اس کا دل محبوب کے لیے بسا ہوا ہے. غم و غصہ، رنج و اندادہ و ہرما. غم و غصہ و رنج و اندوا کا مطلب ہے دکھ تکلیف، ہرما کا مطلب ہے بد نصیبی. ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، آتش نے پہلے سے ہی بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کیا، جس وجہ سے وہ ہمیشہ دکھی رہے، تکلیف میں رہے. اس طرح سے وہ اس مصرے میں وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس دنیا میں، شاعر کہتا ہے اس دنیا میں میرے مہرباں کوئی نہیں ہے، یعنی دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی نہیں، صرف میرے مہرباں رہے ہیں ہمیشہ. تکلیفیں اور دکھ اور بدنصیبی، انہوں نے ہی اس کو زندگی بھر ساتھ دیا، یعنی کہ ہمیشہ اسی میں وہ گرفتار رہے، مبتلا رہے. خوشی کا ٹھکانہ کہیں پر نہیں تھا، تو خوشی کی کرن کہیں پر نہیں تھی. اس وجہ سے شاعر سمجھتا ہے دکھ، تکلیفیں اور بدنصیبی انہوں نے ہی اس کا ساتھ دیا ہمیشہ زندگی بھر، اس لیے یہی میرے مہرباں ہیں. تو اس طرح سے آتش کی یہ غزل جو ہے میں نے آپ کو سمجھائی. کہیں پر بھی کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ اور پڑھاؤں گی. خدا حافظ.